الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوق الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. أقم الصلاة لدلوق الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میٹرو ون نیوز اور آر کے ایس پروڈکشن کی اشتراک سے پیش کی جانے والی سحری ٹرانسمیشن نور سحر، جس کی آج ہم چوتھی نشست لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں،
جہاں جہاں تک بھی میری آواز پہنچ رہی ہے اور جہاں جہاں تک بھی یہ ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے، آپ تمام کو رمضان المبارک کی ایک مرتبہ پھر ڈھیر ساری مبارکباد۔ رمضان المبارک اپنے ساتھ بے حد رحمتیں، نعمتیں لے کر آتا ہے، اور یہ بھی اللہ کا ایک کرم ہے کہ جب سے رمضان شروع ہوا ہے، بلکہ رمضان شروع ہونے سے کچھ ٹائم پہلے سے ہی موسم کافی اچھا ہے، اور یہ بھی اللہ کے انعاموں میں سے ایک انعام ہے کہ اس نے روزے داروں کے لیے ٹھنڈے موسم کا اہتمام کیا تاکہ انہیں بھوک اور پیاس کا زیادہ احساس نہ ہو سکے۔ اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میرے ساتھ ذیشان بھی یہاں موجود ہوتے ہیں میزبانی کے فرائض انجام دینے کے لیے، تو میں ذیشان کو بھی کہوں گی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ فائزہ آپ کو بھی السلام علیکم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ذیشان اظہر کی جانب سے السلام علیکم۔ رحمت سحر کے اس سیٹ سے، چاہے پاکستان میں ہو، پاکستان سے باہر، جہاں جہاں آپ ہم سے جڑتے ہیں، ہم سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ صرف ٹائم کا ڈفرنس ہے، آپ ایک روزہ آگے، ہم ایک روزہ پیچھے، لیکن کہتے ہیں کہ الحمدللہ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے دل جڑے ہوئے ہیں۔ رحمت سحر کی اس ٹرانسمیشن کے ساتھ، جیسے کہ فائزہ نے بہت خوبصورت بات کی کہ اللہ تعالیٰ کا بے حد قیمتی انعام موسم ہے، یعنی موسم جب گرم ہوتا ہے تو ہم پیاس سے بلکتے ہیں اور فیل ہوتا ہے کہ ہمیں شدت جو ہے وہ گرمی کی برداشت نہیں ہو رہی، حالانکہ یہ گرمی کی شدت برداشت نہیں ہو تو دیکھیں عذاب جو دوزخ ہے وہ کیا ہوگا، یا وہاں کی دوزخ کی کیا آگ ہوگی۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاتا ہے، لیکن خدا کا بہت کرم ہے، جیسے کہ میں نے کل کے پروگرام میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ اب سے ہم آہستہ آہستہ جو رمضان کریم ہے وہ سردیوں کی طرف داخل ہوگا، اور پھر 13 سال جو ہے وہ سردی میں ہم روزے رکھیں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ خدا کا خاص کرم یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نعمتیں اور رحمتیں دیتا ہے۔ رحمت کا عشرہ آج اس کا چوتھا روزہ ہے، یعنی چوتھی سحری ہم اختیار کریں گے اور 14 روزہ ہم اختیار کریں گے۔ تو ساتھ ساتھ میں جاتے جاتے یہ کہوں گا کہ آپ کا جتنا بھی ٹائم گزر رہا ہے اللہ سے مانگنے میں گزاریے، کیونکہ رحمتیں بٹ نہیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب آپ کہیں پر جاتے ہیں اور آپ کو فری میں فائزہ کھانا مل جائے تو آپ کو کتنا اچھا لگتا ہے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ فری میں آپ کو رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کا ٹائم دیا ہے۔ اس رب تعالیٰ نے بہترین ٹائم ہوتا ہے کہ دن میں جب آپ فارغ ہو جاتے ہیں تھوڑی سی نیند کو اپنی جو ہے وہ سیکریفائس کریں، اور اس کے بعد آپ زندگی کی طرف آئیں، یعنی اپنی زندگی کی طرف نامہ اعمال کو روشن کرنے کے لیے۔ اسی کے ساتھ بتاتا چلوں کہ قاری محمد زبیر صاحب نے خوبصورت انداز میں قرأت کر کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کیا، اور اب ہم فائزہ کی طرف چلیں گے کہ فائزہ آپ احادیث پڑھنا چاہ رہی تھی۔ جی بالکل، حدیث بھی پیش کروں گی، لیکن میں چاہوں گی کہ سب سے پہلے میں اپنے اسپانسرز کا ذکر کروں جن کے بغیر ہماری یہ ٹرانسمیشن جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ تمام اسپانسرز کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا۔ ہمارے اسپانسرز میں شامل ہیں پاور ایگلز، جن کا کہنا ہے کہ پاکستان اور مڈل ایسٹ کی نمبر 1 ٹیم کو آج ہی جوائن کیجیے اور گھر بیٹھے لاکھوں روپے ماہانہ کمائیے۔ رابطے کے لیے اسکرین پر دیے ہوئے نمبرز پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ العابد ایجوکیشنل سوسائٹی، دی گریسفل گرامر ہائی اسکول، بولتی کتابیں جاوید پبلشرز، ایکوا الیکٹریکل پروڈکٹس کی دنیا میں ایک جانا مانا نام، الغوثیہ حیدرآبادی یخنی پلاؤ، مدیحہ اسٹاپ نارتھ کراچی کے نزدیک موجود کراچی کا سب سے مشہور بیف یخنی پلاؤ، جہاں 24 گھنٹے 200 سے زائد ڈشز جو ہیں وہ دستیاب رہتی ہیں۔ پراپرٹی کی دنیا میں اعتماد کا نام، ہب آف پراپرٹی۔ اس کے علاوہ نیو ٹاؤن ڈیری ہمارے اشتراک میں شامل ہیں، اور ہر پل تازہ چائے اسپیکٹو، ری کول سیرپ بنانے والے موو فارما، جن کا کہنا ہے کہ رکھے معدے کو ہر دم کول، ری کول سیرپ۔ اس کے ساتھ حیا نور ابایاز اینڈ ایسیسریز، اور وائٹل ٹی، جن کا کہنا ہے کہ وائٹل پیو زندگی جیو۔ زبردست۔ فائزہ میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جب ہم نے سٹارٹ لیا تھا ایک دو سپانسرز کی بات ہو رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں کہ سپانسرز جڑتے چلے جا رہے ہیں، اور یہاں پر ہم یہ کہیں گے ماشاءاللہ کے ساتھ کہ جب آپ اپنے دین بھائیوں کے لیے، یعنی مسلمان بھائیوں کے لیے جب کسی چیز کو وقف کرتے ہیں، تو راؤ کرامت نے اس ٹرانسمیشن کو شروع کرنے سے پہلے کہا تھا کہ یہ فلسطین کے نام ہے یہ ٹرانسمیشن۔ جب ہماری بات ہو رہی تھی، پرومو بھی شوٹ ہو رہے تھے، اس وقت بار بار راؤ بھائی یہی کہہ رہے تھے کہ اس ٹرانسمیشن کو ٹوٹلی ہم نے فلسطینیوں کے نام کرنا ہے۔ راؤ بھائی کی طبیعت خود بھی ناساز ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت عطا کرے۔ ان کی آواز ابھی تک اتنی بہتر نہیں ہوئی کہ وہ آ کر سیٹ پر آپ سے ملاقات کریں۔ بہت جلد انشاءاللہ وہ سیٹ پر واپس آئیں گے، بس آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ اسی کے ساتھ اب ہم گیسٹ کی طرف سے بالکل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے جو بہت معزز گیسٹ ہیں ہمارے، علامہ بلال عباس قادری، نائب صدر پاکستان سنی تحریک۔ السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟
آپ سے آج ملاقات ہوئی تو رمضان کریم آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اور خاص دعاؤں کی اپیل ہے آپ سے کہ اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اسی کے ساتھ گلوردک سینئر رہنما MQM پاکستان، میرے بہترین دوست، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہے؟ الحمدللہ۔ آپ کو بھی خوش آمدید، رمضان بہت بہت مبارک ہو۔ الحمدللہ۔ اس کے ساتھ چوتھی ہمارے ساتھ کون ہے؟ تیسری ہمارے ساتھ کون ہے؟ ہمارے ساتھ ایک بہت خوبصورت آواز موجود ہے، نعت خوانی کی دنیا میں ایک بہت اچھا اضافہ ہے، اور سعدیہ مدثر، ان کو بھی ہم اپنے پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں۔ السلام علیکم سعدیہ، بہت شکریہ آپ آج تشریف لائیں۔ جی بلال عباس صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت شکریہ وقت میں سے وقت نکالنا، کیونکہ کہتے ہیں کہ اصل زندگی میں جو وقت نکالنا سیکھ گیا یا وقت کو تابع کرنا سیکھ گیا وہ زندگی میں کامیاب ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ رمضان کریم، کیونکہ زندگی میں ہر سال ہم ایک نئی چیز کو ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں، تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیونکہ آپ ماشاءاللہ نائب صدر ہیں پاکستان سنی تحریک کے، کہ کیا ڈفرنس دیکھ رہے ہیں آپ اس دفعہ کے رمضان میں، اور ایک چیز کیا آپ مسنگ دیکھ رہے ہیں کہ جو آپ نے ایکسپیکٹ نہیں کی تھی؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کو اور آپ کی ٹیم کو اس رحمت رمضان کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، نور سحر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ آپ لوگوں کا بہت اچھا یہ پروگرام چلتا ہے، میں نے پہلے بھی دیکھا ہے، تو آپ لوگوں کا شکریہ، اور آپ نے مجھ ناچیز کو یہاں مدعو کیا، اس کے لیے بھی بہت بہت الحمدللہ۔ ہم بھی کہتے ہیں نا کہ آج آپ کے ساتھ بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا۔ محبت ہے یہ ہماری اور آپ کی، یہ رمضان کے صدقے، اور الحمدللہ ہم مسلمان ہونے کے صدقے بھی ایک دوسرے سے الحمدللہ محبت رہتی ہے۔ یہ ماہ رمضان المبارک کا ایک بابرکت جو مہینہ ہے، الحمدللہ ہمیں موصول ہوا ہے، یہ ہر سال ہی کسی کی زندگیوں میں سب کو موصول ہو رہا ہوتا ہے۔ اس بابرکت و رحمت والے مہینے میں سب سے پہلے تو ہمیں اللہ عز و جل کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں اتنی ساری نعمتوں میں سے اور ایک یہ ماہ رمضان کا مہینہ بھی ہمیں عطا فرمایا، جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا مہینہ ہے، میرا مہینہ میں تمہیں رمضان عطا کر رہا ہوں۔ بالکل سبحان بالکل، اللہ۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ اس مہینے میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دعاؤں کی قبولیت کے وقت، لمحہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ روزہ افطار کے وقت ہر لمحے میں 10 لاکھ لوگوں کی بخشش کری جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اور اللہ۔ آج کی یہ بابرکت رات بھی ہے، یہ شب جمعہ، جی، اور شب جمعہ کے دن، جمعہ کا پورا دن، اس پورے دن میں ہر لمحے میں 10 لاکھ لوگوں کی بخشش فرمائی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ بابرکت مہینہ بھی ہے اور بابرکت رات بھی ہے، تو ہمیں اور ہم سب کو مل کر اس میں اپنے لیے گناہوں کے کفارہ کی بھی دعائیں کرنی چاہیے، اپنی مغفرت کی بھی دعا کرنی چاہیے، اور سب سے پہلے ہمیں تقوی حاصل کرنا چاہیے۔ اصل میں جو ماہ رمضان میں جس طرح ہم عبادت گزار رہتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں یہ جو سلسلہ ہے یہ صرف رمضان کی حد تک نہ رہے۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ماشاءاللہ سے رمضان کے دنوں میں، رمضان کی برکتوں سے مسجدیں ماشاءاللہ شاد و آباد ہو جاتی ہیں، الحمدللہ۔ پر جیسے ہی رمضان گزرتا ہے، عید پر ہی اس کا رزلٹ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس ماہ رمضان کے صدقے تقوی حاصل کریں، جس کے لیے ہمیں بہت ضرورت ہے۔ بالکل ایسے تو ہی۔ میں آپ کے توسل سے پیغام دینا چاہوں گا کہ اس ماہ رمضان کا صرف ماہ رمضان کے اندر کا ہی عبادت کی محدود نہ رہے، اس کو برقرار رکھیں۔ جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ 21 دن کوئی اگر عمل کر لیا جائے تو اس کی عادت نہیں چھوٹتی۔ ایسا ہی ہے۔ تو ماشاءاللہ سے یہ ہمیں رمضان کا مہینہ ملتا ہے 29 یا 30 دن کا، تو ہمیں بھی جو ہماری نمازوں کی عادت بن جاتی ہے، جو تلاوت قرآن پاک کی عادت بن جاتی ہے، جو روزے رکھنے کی عادت بن جاتی ہیں، اس کو نفلی روزوں کی طرف بھی منتقل کیا جائے اور عبادتوں میں اضافہ کیا جائے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے گھر آباد کرو وہ زندگیاں آباد کرنا شروع زندگیاں کر آباد دیتا کرتا ہے۔ ہے۔ اسی کے ساتھ بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک پر جائیں گے، واپس آئیں گے، پھر گلوردک سے بات کریں گے۔ آپ نے کہیں نہیں جانا، ایک چھوٹا سا بریک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خوش آمدید ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنی سحری کی ٹرانسمیشن نور سحر، جو کہ آپ روزانہ 3 بجے سے 6:30 بجے تک ملاحظہ کرتے ہیں۔
اور آج جب ذیشان آپ نے فلسطین کی جب بات کی شروع میں تو میں کچھ پڑھ رہی تھی آج، کسی نے ایک مجھے نظم بھیجی تھی، تو جب میں نے وہ پڑھی تو خود بخود میرا ذہن اس طرف گیا کہ ایسا لگا کہ وہ ہم سے ریلیٹ ہو رہی ہے نظم فلسطین کے حوالے سے، جو ہمارے سرد رویے ہیں اس حوالے سے. تو میں یہ ضرور شیئر کرنا چاہوں گی، شاید کسی کے اندر کچھ جاگ جائے اس نظم کو سن کر، ہمارے ایمان کا جذبہ تازہ ہو جائے کہ ہم بولنے کے حقدار ہو جائیں. بالکل ایسا ہی ہے. کب نکلو گے، کب نکلو گے، اس جسم میں جان تمہاری ہے، یہ قید تمہیں کیوں پیاری ہے. کیا بات ہے. اس پنجر سے کب نکلو گے، کب نکلو گے، جب سارے پر کٹ جائیں گے تب نکلو گے، کب نکلو گے. مانا کہ رات اندھیری ہے پر صبح ہمیں کو لانی ہے. کیا بات ہے. سورج کو ہاتھ لگانا ہے، سورج میں آگ لگانی ہے. یہ رات تمہیں کھا جائے گی تب نکلو گے، کب نکلو گے. بادل پیروں کے نیچے ہے پھر بھی پانی کو ترسو گے. بارش بھی بن سکتے ہو تم، آنسو بن کر ہی برسو گے. جب سانس کی مٹی سوکھے گی تب نکلو گے، کب نکلو گے. کیا بات ہے. اور کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کو غور سے سنیں، ایک دفعہ ابھی تو آن ایئر چلا گیا، جب یوٹیوب پہ آئے گا اس کو بیٹھ کے غور سے سنیے گا کہ ایک ایک لفظ میں وہ درد چھپا ہے کہ جو واقعی میں فلسطین کا. کل بھی میں فائزہ ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا وہاں پہ کہ انہوں نے کہا کہ کھانے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم روزے رکھ رہے ہیں. اور دوسرا کہ وہاں پر شرم کی بات ہے، میں آن ایئر وتھ سوری یہ بات کہوں گا کہ مسجدوں سے اعلان کیا گیا کہ ہمیں اپنے مسلمان بہن بھائیوں سے کوئی بھی امید نہیں ہے، یا اللہ صرف تو ہی مدد کرنے والا ہے. تو یہاں پر ایک سوالیہ نشان کہ ہم کہاں پر موجود ہیں، اور ہم باتیں تو بہت بڑی کرتے ہیں لیکن عمل نہیں ہوتا. صرف بار بار پوائنٹ آؤٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جاگو مسلمانوں، ابھی بھی وقت ہے. اسی کے ساتھ ہم گلوردک کی طرف جائیں گے. اور گلوردک، آپ کیسے ہیں؟ کیسا گزر رہا ہے آپ کا رمضان؟ الحمدللہ ماشاءاللہ صحیح گزر رہا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں گلوردک کہ اگر ہم بتاتے ہیں، جیسے میں نے کیا کہتے ہیں عباس بھائی سے بھی بات کی، آپ مجھے بتاؤ کہ رمضان میں کیا چیز آپ فیل کر رہے ہو کہ یار یہ بہت زیادہ ہو رہی ہے. مہنگائی کی بات کریں گے یا آپ لوڈ شیڈنگ کی بات بھی کر سکتے ہیں، گیس یا لائٹ کی، جو آپ کو اچھا لگے. گولی مارو سب کو، لوڈ شیڈنگ کو بھی گولی مارو، مہنگائی کو بھی گولی مار دو. صحیح. ہاں جی، اس کو چھوڑو، رہنے دو. اصل میں یہ جو آپ کا جو پروگرام ہے بڑا عظیم پروگرام ہے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خیر برکت دے. آمین. اور اس پروگرام میں ہم نے جو ہمارے ذہن میں جو چیز آیا، ہم میں تو 25 سال سے تقریباً 26 سال سے پولیٹکس میں ہوں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، حافظ صاحب بھی بیٹھے ہوئے، دوسرا ہمارے محترم قاری صاحب بھی بیٹھے ہوئے، آپ لوگ بھی، ہمارے بہنیں بھی ہیں. میرے تقریباً اس ٹائم 53 سال عمر ہے. 53. 10 سال نکال دے آپ نابلغت میں تو 43 سال رہ گئے. 43 سال میں دن میں 5 نمازیں فرض ہے، تو سال میں اگر 365 سے ضرب دے دو تو غالباً 1825 ایسی بنتے ہیں. ایسے ہی. ابھی 1825 کو آپ 43 پہ ضرب دے دو تو یہ تقریباً 80,000 90,000 نماز ہے. ایسے ہی. ابھی 80-90,000 نمازوں میں میں تو جانتا ہوں مجھے تو ابھی بھی موت آ سکتا ہے، 1 سیکنڈ کے بعد بھی آ سکتا ہے، 1 سال کے بعد بھی آ سکتا ہے. تو قبر میں تو سب سے پہلے نمازوں کا پوچھے گا مجھ سے. آپ یقین کرو کہ 90,000 یا 1,00,000 نمازوں میں سے میں نے ٹوٹل 3,000 بھی نہیں پڑھے. میں وہاں پر اللہ تعالیٰ کو یہ 97,000 یا 95,000 نمازوں کی حساب کہاں سے دوں؟ سب سے بڑی سوال تو یہ ہے. اچھا، جب میں نے اس نمازوں کو قضا کیا ہے، ترک کیا ہے، میں نے پڑھا نہیں ہے، کس لیے میں نے نہیں پڑھا ہے؟ میں نے دنیا میں غفلت کی وجہ سے نہیں پڑھا ہے. میں دنیا میں اتنا ان ہوا ہوں کہ مجھے تو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے. میں نے اللہ کو اور اللہ کے رسول کو اور اللہ کے مخلوقات کو میں بھول چکا ہوا ہوں، نعوذ باللہ. تو میں دنیاوی معاملات میں اتنا آگے بڑھ رہا ہوں. اچھا، دنیاوی معاملات میں جب اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض، تو لازمی بات ہے جب آپ کی نماز قضا ہے تو اللہ تعالیٰ تو آپ سے ناراض ہے. جب اللہ تعالیٰ کو آپ نے ناراض کر دیا تو اچھا اس دنیا میں نے کیا کھویا، کیا پایا؟ آپ یقین کرو ذیشان بھائی، پیسوں کی خاطر لوگ سب کچھ کرتے ہیں،
इस टाइम मेरे पास 1 लाख रुपया भी कैश नहीं है। देखो, लोग रब को नाराज कर लेते हैं, कम से कम दुनिया को तो अपनाते हैं। अच्छा, उसके बावजूद रिश्तेदार भी आपसे नाराज, यानी न पैसे आपने अपनाए, न रिश्तेदार आपने अपनाए, न रब को अपनाया, न अल्लाह के रसूल को अपनाया। तो क्या इस सब चीज़ों का जो हल है वो ये है कि कुरान मजीद में शुरू में पहले रुकू में एक आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ख़त्तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समीहिम व अला अब्सारिहिम गिशावतुम व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि मैंने मोहर लगा दी उन लोगों के दिलों पर और उन लोगों की कानों पर और उन लोगों की आंखों पर, गिशावतुन मैंने पर्दे डाल दिए, वो लोग अज़ाबुन अज़ीम। देखिए, हम लोग तो इस टाइम जैसे हाफिज़ साहब ने फरमाया कि हम लोग सिर्फ रमज़ान में ये चीज़ चला लेते हैं कि जी रमज़ान में मस्जिदें भी भर जाता है और रमज़ान में हम लोग सदका भी देते हैं, रमज़ान में हम लोग खैरात भी देते हैं, रमज़ान में हम लोग बिल्कुल पाक साफ मुसलमान बन जाते हैं। क्यों ये 11 महीने क्या हम लोग मुसलमान नहीं है? क्या 11 महीने रब मौजूद नहीं होता है? क्या 11 माह कुरान मजीद नहीं होता है? क्या 11 महीने में हुकूक नहीं होते हैं? देखिए, तो इस चीज़ों पर हम लोगों ने नज़रसानी करना है। अगर हमने अच्छे इंसान बनना है, अगर हमने अच्छे इंसान बनना है, अगर हमने इस फिर तो ये तो अल्लाह की, देखो ना, ये आलिम लोग बैठे हुए, मैं तो हम ही हूँ, ये तो बुज़ुर्ग है हमारे, इनके पाँव के बराबर भी हम नहीं है। इन लोगों को तो पता है कि जब भी कौमों पर जो अजाब आया हुआ है वो उनकी नाइंसाफ़ी की वजह से आया है, गफलत और नाइंसाफ़ी की वजह से। ठीक है, उन लोगों की नाइंसाफ़ी की वजह से आया। उन लोगों के अंदर इंसाफ नहीं था, उन लोगों के अंदर बहन बेटी का तमीज़ नहीं था, वहाँ पर तोल ठीक नहीं था, वहाँ पर हमसायों का हक नहीं था, वहाँ पर जुल्म था। तो इस वजह से आप अभी अगर कुरान मजीद, तो हमारा ईमान है कि वो आखिरी किताब है। अगर इस दफ़ा अगर कुरान मजीद आखिरी नहीं होता तो और किताबें आता था, तो कई किताबों में जरदारी साहब का भी जिक्र हुआ करता था, अल्ताफ हुसैन साहब का भी हुआ करता था, पता नहीं जो बाइडन का भी हुआ करता था। तो जैसे खान वडेरा वजू करता है तो हम लोग भी करते हैं, पहले सब में खड़े होते हैं। अगर उसने रोज़ा रखा तो हम भी रखते हैं, अगर वो शराब खुदा न ख्वास्ता पी रहा था तो हम लोग पीते हैं। तो ईमान हमारा कमज़ोर है। इसी तरीके से हम इसी के साथ नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनेंगे और कारी उबैदुल्लाह साहब ने हमें ज्वाइन किया। आपको खुशामदीद कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ रोज़े पाक खैरुल वरा है, जहाँ रोज़े पाक खैरुल वरा जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है, कहाँ मैं कहाँ ये मदीने की गलियाँ, कहाँ मैं कहाँ मदीने की गलियाँ, ये किस्मत नहीं है तो फिर और क्या है। मोहम्मद की अज़मत को क्या पूछते हो कि वो साहिबे काबा कौसैन ठहरे। मोहम्मद की अज़मत को क्या पूछते हो कि वो साहिबे काबा कौसैन ठहरे। बशर की सरे अर्श मेहमान नवाज़ी,
بشر کی سر عرش مہمان نوازی یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ شفاعت قیامت کے تابع نہیں ہے یہ چشمہ تو روزے ازل سے ہے جاری خطا کار بندوں پر لطف مسلسل خطا کار بندوں پر لطف مسلسل شفاعت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ قاری عبید اللہ صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ جب بھی پڑھتے ہیں بہت خوبصورت انداز میں پڑھتے ہیں اور دل چاہتا ہے کہ آپ کو سنتے ہی رہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ٹرانسمیشن میں تشریف لے کر آئے۔ اسی کے ساتھ ایک وقفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک ناظرین ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں آپ کی خدمت میں نور سحر سحری ٹرانسمیشن لے کے، جو کہ راؤ کرامت پروڈکشن کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ روزانہ آپ ہماری سحری ٹرانسمیشن ملاحظہ کرتے ہیں اور الحمدللہ ابھی تک بہت اچھا فیڈ بیک ناظرین کی جانب سے ہمیں مل رہا ہے۔ ذیشان، آپ کو معلوم ہے کہ میں روزانہ جا کے چیک کرتی ہوں، بے شمار میسیجز ہماری ٹرانسمیشن کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں اور سب کے سب تعریفی کلمات ہی بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کچھ چاہتے ہیں ہماری ٹرانسمیشن میں کسی گیسٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں یا کوئی سیگمنٹ ایسا ہے جو آپ چاہتے ہیں یا کوئی کلام سننا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں ضرور میسج کر کے بتائیے گا۔ اور اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے مفتی زاہد اسلم صاحب نے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم۔ مفتی صاحب، آپ جب بھی آتے ہیں تو ذہن میں نا سوال گردش کرنے لگ جاتے ہیں، تو میں آپ سے 2 سوال اکٹھے پوچھتا ہوں اور تاکہ جب آپ کا جواب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو دل چاہتا ہے سنتے ہی چلے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ تراویح جو ہم پڑھتے ہیں کیا اس کو 20 پڑھنا ہی مست ہے؟ تو کافی کہاوتوں میں 8 بھی ہیں، 12 بھی ہیں، 16 بھی ہیں، 20 بھی ہیں، تو کیا اگر کسی کو بہت جلدی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ تراویح کے اندر شامل ہو لیکن 4 تراویح کے بعد کیا وہ چھوڑ کر جا سکتا ہے یا نہیں؟ اور رمضان کا کیا خوبصورت پیغام دیں گے ہمارے دیکھنے والوں کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان فی الجنت بابا یقال له الریان یدخل منہ صائمون یوم القیامہ۔ پہلے تو میں ماہ صیام، ماہ غفران کے حوالے سے ایک عظمت بھری حدیث سناؤں گا، اس کے بعد ایک جواب ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر ایک دروازہ ہے اور اس دروازے کا نام ہے ریان۔ فرمایا اس دروازے کے اندر سے صرف اور صرف وہی لوگ داخل ہوں گے جو روزہ رکھنے والے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہی روایت بالفاظ دیگر موجود ہے۔ بخاری شریف کتاب کا نام ہے، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ 671، حدیث نمبر ہے 1797، اور یہی حدیث پاک مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 808 ہے، حدیث نمبر 1152، اور نسائی شریف کا انٹرنیشنل حوالہ جلد نمبر 4 صفحہ 162، حدیث نمبر 2236، ماشاءاللہ۔ اور یہی حدیث پاک ابن ماجہ کے اندر جلد 1 صفحہ نمبر 525، حدیث نمبر 1640 یہ موجود ہے۔ میرے نبی کی ایک اور حدیث پاک ہے، فرمایا من قام رمضان کیوم ولدت امہ، جس نے رمضان کے مہینے کے اندر قیام کیا اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے، ایسے صاف کر دیتا ہے جیسا کہ آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہو۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حدیث پاک بھی نسائی شریف جلد نمبر 4 صفحہ 158، حدیث نمبر 2208، اور ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1348، اور صحیح ابن خزامہ کی حدیث نمبر 2201۔ تو دیکھیے یہاں پر قیام کی بات کی گئی۔ قیام کا مطلب کیا ہے؟ وہی تراویح جس کے بارے میں آپ نے سوال کیا۔ یاد رکھیے گا تراویح جو ہے میرے پیارے محبوب کے اصحاب کی سنت ہے،
اور پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک طریقہ ہے کیونکہ شریعت جو ہے نا حضور کی اداؤں کا نام ہے، حضور کے قول و فعل کا نام ہے، صحابہ کرام نے جو کیا یا جو فرمایا، جس چیز کے کرنے کا حکم دیا، یہ سارا شریعت میں آتا ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر باقاعدہ جماعت کے ساتھ یہ تراویح پڑھی جانے لگی۔ اہل سنت احناف کے نزدیک جو تراویح ہے اس کی تعداد 20 رکعتیں ہوتی ہیں، 4 نہیں ہیں، 8 بھی نہیں ہیں، 12 بھی نہیں ہیں، 20 رکعتیں پڑھنی ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء سے ثابت ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ 4 پڑھ کے چلا جاتا ہے تو ایک سوال آتا ہے نا، کس نے پوچھا کہ جی میں نے 4 رکعتیں پڑھی ہیں، کیا 4 تراویح ہو گئی ہیں؟ تو جواب یہ آتا ہے جی 4 ہو گئی ہیں لیکن 16 باقی رہتی ہیں۔ پھر کہتے ہیں ہم نے 8 پڑھی ہیں، کیا 8 ہو جاتی ہیں؟ تو جواب یہ 8 ہو جاتی ہیں لیکن 12 اور پڑھنی ہوتی ہیں۔ تو یہ جو تراویح آپ نے پڑھنی ہے ایک تو پورے مہینے کے اندر پڑھنی ہے، یہ نہیں کہ 6 روزہ پڑھ کے چھٹی، 8 روزہ پڑھ کے چھٹی۔ جو سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ پورے مہینے کی تراویحات بھی پڑھنی ہے، پورے مہینے کے روزے بھی رکھنے ہیں، اور اس کے اندر کم از کم 1 مرتبہ قرآن کریم کا ختم کرنا ہے۔ اور 6 روزہ پڑھیں، 8 روزہ پڑھیں، اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے، لیکن 8 روزہ پڑھنے کے بعد اپنے علاقے میں، اپنے مسجد میں بقیہ ماہ صیام کی تراویحات بھی ادا کیا کریں۔ اس کے ساتھ میں ایک اضافہ کرنا چاہتا ہوں خواتین کے لیے کہ کیا خواتین تراویح پڑھ سکتی ہیں؟ بالکل پڑھ سکتی ہیں۔ کیا خواتین جماعت کے ساتھ پڑھ سکتی ہیں؟ بالکل پڑھ سکتی ہیں، مگر امام مرد ہونا چاہیے، اور خواتین کے لیے ایک پردہ ہونا چاہیے، ایک سیفٹی والی جگہ ہونا چاہیے جہاں وہ کھڑی ہو کے نماز پڑھیں۔ پھر آج کل ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے، خواتین بھی جماعت کراتی ہیں۔ اس کے حوالے سے میں عند الاحناف ایک مسئلہ بتا دوں کہ عورت کی امامت کرانا مکروہ تحریمی ہے، اور یہ جو المغنی کتاب کا نام ہے، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ 565، اور درر مختار کی جلد 1 صفحہ نمبر 565، اور اسی طرح اعلاء السنن جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 242 پہ ایک روایت موجود ہے کہ لا خیرہ، کہ جو فی جماعت النساء، ہم عائشہ فرماتے ہیں کہ عورتوں کی جماعت میں کوئی بھلائی نہیں ہے، عورتوں کی جماعت کرانا حرام ہے، المغنی کے اندر لکھا گیا ہے، تو لہٰذا عورت امام بن نہیں سکتی۔ تو عورت اگر امامت کرتی ہے اور عورتیں ہی نماز پڑھتی ہیں تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ جی اسی کے ساتھ علامہ صاحب آپ کی طرف دوبارہ آئیں گے، مجھے یہ پوچھنا ہے ہمارے بلال عباس قاضی صاحب سے کہ اب جو ماشاءاللہ آپ سنی تحریک سے آپ بھی، تو مجھے بتائیں کہ کیا لائے عمل اس دفعہ ہے آپ کی تحریک کا رمضان کے حوالے سے؟ لائے عمل رمضان کے حوالے سے تو ہمارے قائد و بانی سنی تحریک شیخ محمد سلیم قادری رحمۃ اللہ علیہ نے جو رمضان کے حوالے سے ایک جس طرح سے کہا ویلفیئر کو جو آن کیا تھا جب انہوں نے، تو رمضان کے اندر ہی کیا تھا، اور رمضان المبارک کے اندر ہی پاکستان سنی تحریک کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ تو ان کا جو لائے عمل ہے ہمارا اس رمضان المبارک میں زیادہ تر ویلفیئر میں ہی، جس طرح سے تقسیم راشن کے پروگرامات ہمارے پورے پاکستان میں اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن جو ہماری پاکستان سنی تحریک کے ایک شعبہ جات ہے جو ویلفیئر کا، اس کے زیر اہتمام پورے پاکستان میں چلتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی صرف رمضان المبارک کے اندر ہی نہیں، پورے سال ہمارا یہ سسٹم چلتا رہتا ہے تنظیمی طور پر نا، ایک اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام۔ رمضان المبارک میں زیادہ تر ہم لوگوں کا یہ اہتمام کروانا ضروری ہوتا ہے کہ ہم لوگ مختلف مقامات پر تراویح کا اہتمام کروائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ، بعضوں کا یہ بھی ہوتا ہے کہ مساجد دور ہونے کی وجہ سے بھی جس طرح کا نا کہ وہ 4 رکھ کے بھاگ جاتا ہے، 8 پڑھ کے چلے جاتا ہے، تو اس کے لیے بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم مختلف مقامات پر تراویح کا اہتمام کروائیں تاکہ وہ پورے 30 روزہ 29 روزہ تراویح کا اہتمام آسانی سے پڑھ سکے۔ زبردست۔ تو اس طرح کے معاملات، تقسیم راشن اور دوسرے اس طرح کے فلاحی کاموں میں رمضان کے اندر جو ہماری پالیسی اس میں چلتا رہتا ہے۔ زبردست۔ جی گلبردک یہ بتائے گا کہ اب جو ہم دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے چیزوں کو مہنگا کر دیا جاتا ہے، تو اس بارے میں آپ کا کیا پیغام ہوگا کہ جو فروٹ مہنگا کر دیا جاتا ہے، چیزوں کو، اشیاء جو ہم استعمال کرتے ہیں اس کو مہنگا کرتے ہیں، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ میں تو کچھ بھی نہیں کہوں گا، میں یہ کہوں گا جیسے گھڑی ہم لوگ خریدتے ہیں، واچ واٹر پروف ہوتا ہے نا، تو ابھی ہم لوگ جو پاکستانی قوم ہے وہ مہنگائی پروف بن گئے، ہمیں ابھی کچھ فرق نہیں پڑتا ہے، چاہے پیاز کا کلو 1000 کا کیوں نہ ہو جائے، صحیح بائیکاٹ نہیں کرتے، صحیح کہہ رہے ہیں، نہیں کرتے ہم لوگ، نہیں کرتے، کچھ فرق ہی نہیں پڑتا ہے، کیونکہ ابھی ہم لوگ اس حربے سے نکل گیا کہ چاہے جتنا کبھی کلو ہو جائے، جو بھی ہو جائے اس ملک میں، تو ہم نے بس اللہ تعالیٰ کے آگے سر جھکانا ہے، بس ان کے سامنے فریاد کرنا ہے۔ مہنگائی کی اصل وجہ ہے ذیشان بھائی، جو پرائز کنٹرول لسٹ جو ہے، جو گورنمنٹ آف پاکستان جو لسٹ دے رہے، اس لسٹ کے اوپر جو ہمارے دکاندار حضرات ہیں وہ بھی اسی لسٹ کے اوپر آپ کو چیز نہیں دے رہے۔ وہ ایک واحد چیز جو میں نے دیکھا ہے، دودھ جو سے نا کنٹرول لسٹ پر دے رہے، بقایا کوئی چیز نہیں دے رہے۔ آپ ان سے جا کر کے پوچھ لینا، ابھی کل کے اگر میں آپ کو واقعہ سنا دوں تو آپ پریشان رہ جاؤ گے۔
कल मैं 3 दफ़ा एक कसाई के पास गया, जगह का नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ, शायद फिर उसकी दिल आज़ारी हो जाए। तो उन्होंने एक बकरे का 2 रान लटकाए थे। तो मैं गया, मैंने बोला किलो कितने का दे रहे? कहता है जी 2000 रुपया का 1 किलो। तो मैंने कहा यार मैं तो आपसे 1700 का रोज़ ले जाता हूँ। कहता है 1700 का भी आपको मिल जाएगा, कितना चाहिए? तो जो आड़ी पड़ा था वो उसने एकदम तराजू में डाला, पल्ले में डाला। मैंने कहा भाई आप अपने घर ले जा रहे हो या मेरे घर? ये वाला दे देना। कहता है जी ये मैंने होटल वाले के ऊपर बेच। यानी इतने जालिम है कि वो 1 रान या 2 रान के खातिर वो सारे अपना कचरा गोश्त निकाल देते हैं। ऐसी चीज़ है, बिल्कुल वही चली चीज़ है कि हम आप अब्बास आपके साथ आएंगे कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे देखने वालों को? इसी तरह का आपने सवाल किया महंगाई के हवाले से, और सबसे पहले जो आपने एक इसमें जिक्र किया कि आज का जो प्रोग्राम है ये अपने फ़लस्तीन के लिए इसको पूरा प्रोग्राम को किया है। आज का माजरत आज का हर प्रोग्राम पूरी ट्रांसमिशन जो है वो फ़लस्तीन के हवाले से। जी बिल्कुल, फ़लस्तीन के। ये सुन के बहुत खुशी हुई कि ये जो रमज़ानुल मुबारक का महीना है, इस बाबरकत महीने में भी हमने अपने मुसलमान भाइयों को याद रखा, और ये बहुत अच्छा मुझे महसूस हुआ कि आपने ये प्रोग्राम उस हवाले पर उनकी तरफ किया है। हमें अपने फ़लस्तीन भाइयों के लिए भी सोचना चाहिए। जो जिस तरह का माहौल हो रहा है, हम तो बचपन से ही फ़लस्तीन के हवाले से सुनते हुए आ रहे हैं, मसाइल जिस तरह की वहाँ पर कशीदगी हुई है, अल्लाह ताला उनके लिए भी उनकी गैब से मदद फरमाए, उनको अपने हिफ्ज़ मान में रखें। जिस तरह के वहाँ पर बच्चों के साथ सलूक हो रहा है, अल्लाह ताला हमें भी वो हौसला अता फरमाए, वो जज्बा अता फरमाए कि हम उनकी मदद कर सकें। क्योंकि हम अपने ज़मीरों में हमारे ज़मीर मुर्दा हो चुके हैं कि हमारी बहन, हमारे भाई वहाँ पर बेचारे शहीद हो रहे हैं, और हम ऐसे पाबंद हुए हैं कि हम कुछ कर भी नहीं सकते। तो आपके तवस्सुल से मैं हमारी रियासत को भी ये पैगाम देंगे कि भाई वो इस पर अपना किरदार अदा करे कि जो हमारे मुसलमान बहन भाइयों के साथ जुल्म और सितम हो रहा है उसकी रोकथाम के लिए कोई किरदार अदा करे। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ बिलाल साहब आपका बहुत शुक्रिया, गुलबर तक आपका बहुत शुक्रिया, मुफ्ती साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे लेकिन एक ब्रेक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।